اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز میں ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ کانا یتعوذ بہن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے رسول وہ دعا کیا پڑھا کرتے تھے؟ کانا یتعوذ منہن دبر الصلاۃ، فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الجبن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے تھے۔ بزدلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، بزدلی سے، اسی طرح ایسی عمر سے، نکمی عمر یا ایسی عمر جس میں آدمی جو ہے نا بے بس ہو جائے، اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ چار چیزوں میں سب سے اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے ہیں۔ آدمی کو بلند ہمتی کن چیزوں میں کرنا چاہیے؟ آج ہمارے پاس یہ موقف ہے، بلند ہمتی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اچھی باڈی بنا لینا، لڑائی جھگڑے کے لیے آگے بڑھ جانا، آوازوں سے بات کرنا، یہ بلند ہمتی نہیں ہے۔ بلند ہمتی وہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، تم میں طاقتور آدمی کمزور آدمی سے بہتر ہے، لیکن وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کے پیچھے بلند ہمتی دکھاؤ جس سے تم کو فائدہ ہو، جس سے تم کو فائدہ ہو۔ بلند ہمتی حاصل کرنے کے ذرائعوں میں سے یہ ہے کہ اچھی صحبت کا اختیار کریں۔ ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو ہمیشہ پیچھے سوچتے ارے ہم سے نہیں ہوتا، کیا کرتے پڑھ کو کیا کرتے، ہاں بہت ہم لوگ کمزور ہیں، ہر چیز میں ڈرنے والے ہو گئے آج مسلمان، خوف زدہ رہنے والے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کو پہچان نہ ہو تو اس کو دوست کو دیکھ کے پہچان لو وہ کیسا ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بلند ہمتی کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے۔ کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ مجھے پستی سے اور بزدلی سے، سستی سے اللہ میں تیرے پناہ مانگتا ہوں۔ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس، دین کے لیے ہمارے پاس بلند ہمتی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض۔ معزز علماء کرام اور ذمہ داران جمعیت اور اسی طرح بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بچوں کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے۔ کیا سکھایا کرتے تھے؟ دعا سکھایا کرتے تھے۔ جس طرح سے ایک معلم یعنی ایک استاد اپنے بچوں کو جس طرح سے دعا سکھاتا ہے اسی طرح دعا سکھایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز میں ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ کانا یتعوذ بہن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ یہ دعا کا ایک جملہ آج ہماری ٹاپک ہے۔ اللہ کے رسول وہ دعا کیا پڑھا کرتے تھے؟ کانا یتعوذ منہن دبر الصلاۃ، فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الجبن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے تھے۔ بزدلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، بزدلی سے، اسی طرح ایسی عمر سے، نکمی عمر یا ایسی عمر جس میں آدمی جو ہے نا بے بس ہو جائے، اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ چار چیزوں میں سب سے اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے تھے۔ اور بزدلی سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ جو چیز آتی ہے وہ ہمت ہے۔ ایک مسلمان کو بلند ہمت ہونا چاہیے۔ آج جتنے بیان آپ کے سامنے رکھے گئے بدعات سے بچنے کی بات یا سنت پر عمل کی بات، ان تمام چیزوں کو عمل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمت والا ہونا چاہیے۔ جب عمل کرنے جاتا ہے تو بہت مشکلات آئیں گے، بہت مصائب آئیں گے، ان تمام میں ہم لوگوں کو ہمت والا ہونا چاہیے۔ تو آج میرا یہ عنوان ہے کہ بلند ہمتی کی فضیلت کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حدیث میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے سب سے بلند کاموں کو، جس کے اندر شرف ہو، جس کے اندر عظمت ہو، جس کے اندر ویژن ہو، جس کے اندر ایک مقصد ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ویسے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا، اور اللہ تبارک و تعالی بیکار کے کاموں کو، لایانی کاموں کو، اور ایسے کام جو بیکار کے ہیں، جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ معالی الامور کی جب بات ہوتی ہے تو بلند ہمتی انسان کو کیسے حاصل ہوتی؟ شریعت نے بلند ہمتی کی فضیلت کتنی بیان کی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سے مانگنا ہو، اللہ سے مانگے تو ہم کیا مانگیں گے بھائی؟ جنت مانگیں گے نا، بولو کیا مانگیں گے؟ جنت مانگیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت نہیں مانگنے کی تعلیم دے رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنت نہیں، فَاسْأَلِ الْفِرْدَوْسَ، کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، اور جنتوں میں وہ سب سے بیچ میں جنت ہے، اور وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی سے پوری نہریں وہاں سے نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ اس حدیث میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ ہماری روحانی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگے، چھوٹی چیزوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے، اعلیٰ چیز مانگے، اور اس کے لیے کوشش بھی ایسے کرے کہ جنت الفردوس حاصل ہو جائے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی ہیں کعب بن ربیعہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، اصحاب صفہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھتے، آپ کی ضرورت ہی پورا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ سل حاجتک، کوئی ضرورت ہے تو مانگو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ جنت میں آپ کی صحبت مانگ رہا ہوں۔ دیکھیے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہی، کتنی ہمت ان کی بلند ہے۔ ہماری بھی ہمت اتنی بلند ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ جنت کیسے حاصل ہو جائے، اس کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت ہے۔ اس صحابی نے دنیا کا کوئی سوال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو، سجدہ کیا کرو، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی، ایک عربی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اس واقعے کو غور سے سنو، آپ لوگوں کے اس میں بہت ساری نصیحت ہے۔ ایک صحابی بدو کھیڑے والے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور جب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سل حاجتک، کوئی ضرورت ہے تو مانگو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس کیا کیجئے، یہ ایک اونٹ دلا دیجئے، نرکبھا، جس پہ میں سواری کروں، اور وَأَعْنَذًا، کچھ بکریاں دے دیجئے جس سے میں کیا کروں، اس کا دودھ دھو کر اپنے گھر والوں کو دیکھ لوں۔ جیسا کہ ہم لوگ آج کوئی ہم سے پوچھیں کیا چاہیے، بول تو کیا بولتے؟ بس ایک اچھا گھر ہونا، ایک اچھی بیوی ہونا، اور ایک چھوٹا بیپار ہونا، اتنی حد تک ہم سوچتے۔ وہ صحابی بھی جو تھے، جو بدو تھے، انہوں نے کہا کہ کہ اللہ کے رسول ایک اونٹنی چاہیے اور چند بکریاں چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، ایک اونٹنی چاہیے، چند بکریاں چاہیے، بکریوں کا دودھ بھی کہ گھر کام چل جائے گا، اونٹنی سواری کے لیے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس عورت کی طرح نہیں بن سکے جو بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی۔ عجزتم ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ایک بوڑھی عورت جو بنی اسرائیل کی تھی، اس عورت کی طرح تم نہیں بن سکی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ عورت کا واقعہ کیا ہے، پورا قصہ سنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایجپٹ سے نکلنا چاہ رہے تھے، مصر سے نکلنا چاہ رہے، راستہ نہیں مل رہا تھا، فضلوا الطریق، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھا کہ راستہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے
کہ جب تک ہم یوسف علیہ السلام کا تابوت یہاں سے نہیں لیں گے ہمارا راستہ نہیں ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تابوت ان کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ تو اس وقت علماء نے کہا یہ کام صرف ایک عورت جانتی ہے۔ کون جانتی ہے؟ یہ ایک بوڑھی عورت جانتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، مختصر بتا رہا ہوں۔ جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی قبر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی جب تک کہ میرا انعام مجھے نہ دے دو، میرا انعام مجھے نہ دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا انعام کیا ہے؟ میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، جتنے عورتیں یہاں آئی ہیں وہ بوڑھی عورت بنی اسرائیل کی کہتی ہے ان اکون معک فی الجنہ، وہ عورت کہتی ہے کہ بوڑھی عورت میں جنت میں اے موسیٰ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کیا کہتی ہے؟ تمہارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹتے اس کا جواب کیسے دیں؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اس کا انعام اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر وہ راستہ بتاتی ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام کی قبر ہوتی ہے، پھر اس پانی کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو قبر کو نکالا جاتا ہے تو راستہ نکل جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلند ہمتی کی کتنی فضیلت۔ بلند ہمتی کب حاصل ہوگی؟ آدمی کو بلند ہمتی کن چیزوں میں کرنا چاہیے؟ آج ہمارے پاس یہ موقف ہے، بلند ہمتی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اچھی باڈی بنا لینا، لڑائی جھگڑے کے لیے آگے بڑھ جانا، آوازوں سے بات کرنا، یہ بلند ہمتی نہیں ہے۔ بلند ہمتی وہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، تم میں طاقتور آدمی کمزور آدمی سے بہتر ہے، لیکن وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کے پیچھے بلند ہمتی دکھاؤ جس سے تم کو فائدہ ہو، جس سے تم کو فائدہ ہو۔ تو بلند ہمتی حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ مختصر سا بتاتا ہوں۔ بلند ہمتی حاصل کرنے کے سب سے پہلے ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، حصول علم نافع۔ اسی وجہ سے بلند ہمتی انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ علم نافع حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے مصلیوں کی حالت یہ ہے کہ اتنے کم ہمت ہیں، ان کو سورہ فاتحہ اگر تجوید سے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ تیار نہیں ہوتے، وہ بھی نہیں جانتے۔ 20-25 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی دعائیں ہم کو معلوم نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے کہ مول صاحب زبان پلٹتی نہیں، بچپن میں سیکھ لی عربی، بلند ہمتی نہیں، ہمت ہار جاتی۔ حصول علم کے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے پتہ ہے؟ بلند ہمتی نہ ہونا۔ آج دین کے معاملے میں ہم لوگ اتنے پیچھے، اس کی کوئی یہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہم بزدلی کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ ابن عم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے حدیث لینے کے لیے اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے بڑے صحابہ معاشرے میں موجود ہیں، چلو ان سے حدیث سیکھتے ہیں، ایک ایک حدیث ان سے یاد کر لیتے ہیں۔ تو ان کا انصاری صحابی کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن عباس، تم چھوٹے بچے ہو، تمہاری عمر 8 سال ہے، تم آج حدیث حاصل کرو گے، تم سے کون علم سیکھے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ فترکتو، جب اس کی بات میں نے سنی تو اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا بلند ہمتی کے ساتھ۔ ایک ایک صحابی کے گھر جاتا اور دروازے پر بیٹھ جاتا، اگر وہ صحابی قیل اللہ کا وقت ہوتا، وہ آرام کر رہے ہوتے، میری چادر کو اٹھاتا اور میں کیا کرتا، اپنے سر کے پار رکھ دیتا اور انتظار کرتا جب وہ باہر نکلتے ان کی حدیث سنتا۔ اس طرح ایک زمانہ ایسا آیا، وہ انصاری نے مجھے دیکھا، میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت اس انصاری نے کہا ھذا الفتى كان عاقل مني، یہ جو نوجوان ہے یہ مجھ سے بڑا سمجھدار تھا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی بلند ہمتی چاہیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھئی چھوٹی دعا ہے، ہو جاتی نماز، ابھی آپ سنتوں کے بارے میں سن رہے تھے، چھوٹی چیز ہے بلکہ ہم پہ، تو بلند ہمتی بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح بلند ہمتی حاصل کرنے کے لیے ایک سوچ، آدمی کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے۔ آدمی کی سوچ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا بزدل ہو جاتا۔ آج ہماری سوچ کہاں تک ہے؟ آج ہمارے ساتھ رہنے والے ایسے ہندوؤں کے طبقے جو نیچے طبقے کہا جاتا تھا، چمبا جس کو ہم کہتے تھے، آج وہ لوگ IPS IAS کے بڑے بڑے ایگزام پاس کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ وہیں پر رکے ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ تو ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلند ہمتی کے بارے میں سلف صالحین فرماتے ہیں احفظ ہمتک، تمہاری ہمت کی حفاظت کرو، فَإِنَّهُ مُقَدَّمَةُ الْأَشْيَاءِ، بلند ہمتی سب سے پہلے آتی ہے۔ فَمَنْ صَلُحَتْ لَهُ ہمتُهُ صَدَقَ فِيهَا وَنَجَحَ فِيهَا، فرماتے ہیں جس کی بلند ہمتی ہے اور جو بلند ہمتی میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی لکھ دیتا ہے۔
اسی طرح نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بلند ہمتی حاصل کرنے کے ذرائعوں میں سے یہ ہے کہ اچھی صحبت کا اختیار کریں. ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو ہمیشہ پیچھے سوچتے ارے ہم سے نہیں ہوتا، کیا کرتے پڑھ کو کیا کرتے، ہاں پھر کی تنم چالا یکو گوندی. بہت ہم لوگ کمزور ہیں، ہر چیز میں ڈرنے والے ہو گئے آج مسلمان، خوف زدہ رہنے والے ہو گئے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کو پہچان نہ ہو تو اس کو دوست کو دیکھ کے پہچان لو وہ کیسا ہے. کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. میرے بھائیوں، بلند ہمتی کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے. کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہم، پڑھی اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل. اے اللہ مجھے پستی سے اور بزدلی سے، سستی سے اللہ میں تیرے پناہ مانگتا ہوں. آج کیا ہے ہمارے پاس؟ دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس. دین کے لیے ہمارے پاس بلند ہمتی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، بلند ہمتی کے بارے میں سلف صالحین فرماتے ہیں جس کی ہمت جو ہے نا، اس کا کھانا صرف پیٹ اور اس کی شرمگاہ تک محدود ہو تو کہتے ہیں عد من البہائم، ایسا شخص جانوروں میں شمار کیا جاتا. اللہ اکبر. یعنی آج ہماری سوچ کیا ہے؟ وما تسکن وما تشرب وما تجمع، کھانے پینے میں، جمع کرنے میں، ایک زندگی گزارنے میں بلند ہمتی ہمارے وہاں تک ہے. لیکن دینی اعتبار سے ہمارے پاس بلند ہمتی میں بہت پیچھے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. بلند ہمتی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اچھا علم حاصل کرنا. کیا کرنا؟ بہترین علم نافع حاصل کرنا. نمبر 2، بلند ہمتی کے لیے اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. بلند ہمتی کے لیے اپنی فکر اور سوچ کو بدلنا. بلند ہمتی کے لیے میری اماں اور بہنوں، خاص کر عورتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ بہت پست ہمت ہوتی ہے. دین کے معاملات میں بہت پست ہمت ہے. جو دنیا میں کوئی چھوٹی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً وہ بیک فٹ ڈال دیتی ہیں اور ڈرنے لگ جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ایک مومن جو ہے نا ہمیشہ بلند ہمت ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی. ہمیشہ سے ہمیں بزدلی سے پناہ مانگنا چاہیے اور بلند ہمتی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. آج جو دعوت کا کام ہے، دین کا کام ہے، آج ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند ہمت تھے. ان کی زندگی کے حالات کو دیکھیں. ان کے چاچا آ کر کہتے ہیں میرے بھتیجے یہ کام کو چھوڑ دے، ہم پر رحم فرما. تو وہ کہتے ہیں کہ لو وضع الشمس علی یمینی علی یساری، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں یہ لوگ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں کیا رکھ دیں؟ چاند رکھ دے، پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گا یہ کام کو. یعنی دین کے کام کے لیے کتنے بلند ہمت. اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ سب کی زندگی سے، جنگ بدر کا واقعہ ہو، جنگ تبوک کا واقعہ ہو، جنگ خندق کا واقعہ ہو. جنگ خندق میں کیا حالات تھے؟ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، پریشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ پتھر پھوڑ رہے ہیں. اور کس کی بشارت دے رہے ہیں؟ فارس اور روم کی بشارت دے رہے ہیں. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن بلند ہمتی تھی. اسی وجہ سے ایک مسلمان کے بارے میں سلف صالحین فرماتے ہیں اگر تمہارے پاؤں زمین پر ہو تو تمہاری سوچ جو ہے نا ثریا پر ہونا چاہیے، یعنی آسمان میں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، بلند ہمتی کی بہت ہی دین کے کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا ہماری بزدلی ہے. اسی وجہ سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. دین کا جو کام ہے یہ ہم کیا کریں؟ دین کے کام کے بارے میں ہم جو ہے نا اس کو جو نا علماء کی صرف ذمہ داری سمجھ کر ہم پیچھے ہٹ جاتے. سب کی ذمہ داری ہے. بلند ہمتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بلند ہمت بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم لوگ سنے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.